بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بہت بڑی بڑی خبریں تو نہیں ہیں لیکن خبریں چھوٹی بھی نہیں ہیں۔ خیر ہم نے تو ایک تجزیہ کرنا ہوتا ہے اور تجزیہ کرنے کے لیے خبر ہو یا نہ ہو آپ کچھ اخذکاری لیتے ہیں اور کوئی نہ کوئی معافی ضمیر بانی جاتا ہے۔ اچھا، ایک تو ظاہر ہے کہ پرویز خٹک صاحب کا جو آج پارٹی بنانے کا اعلان اور تحریک انصاف پارلیمنٹرین بنائی ہے، جس میں سابق وزیر اعلیٰ محمود خان کے پی کے جو تھے تو وہ بھی شامل ہے، اور 57 کے قریب 57 کے قریب ایم این ایز اور ایم پی ایز وہ آج ان کے اجلاس پہ شریک رہے ہیں۔ اچھا، اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے نگران وزیر اعظم کے لیے ایک ایکٹیویٹی شروع ہو گئی ہے۔ ایک دو دن پہلے زرداری صاحب لاہور جب تھے تو شہباز شریف صاحب بھی یہاں پہ تھے، کل پرسوں تو زرداری صاحب سے ان کی ملاقات شاید پرسوں ہوئی تھی اور نگران وزیر اعظم کے اوپر ہی ہوئی تھی۔ اچھا، نئی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ شروع ہوئی ہے۔ یہ پہلے اتنی لیک نہیں ہوئی تھی لیکن زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب کی ملاقات کے بعد پہلے تو یہ لیک ہوا ہے کہ جی کوئی سیاستدان وزیر اعظم بنایا جائے گا۔ آج قمر زمان سے کیرا صاحب کا بیان بھی آ گیا ہے اور بیان آپ سن لیں جو انہوں نے فرمایا ہے۔ پرائم منسٹر ہو، چیف منسٹر ہو یا منسٹرز ہوں، اس کے اندر تو بالکل سیاسی لوگوں کو آنا چاہیے، دوسروں کے لیے یہ راستے نہیں کھلنے چاہیے۔ تو اس میں وہ بڑے کلیئر ہے، انہوں نے کہا جتنے پروفیشن تھے سب کے نام لیے ہیں، انہوں نے کہا ان میں سے وزیر اعظم بننا وزیر اعظم کے عہدے کی توہین ہے، اور یہ توہین اس سے پہلے پیپلز پارٹی اور مسلم نون اور ایک آدھ مرحلے پہ تحریک انصاف یہ بار بار کرتے رہے ہیں، کیونکہ 2018 میں تو مشاورتی اس میں تحریک انصاف بھی شامل تھی جب سیٹ اپ نگران سیٹ اپ بنا، اوپر نیچے پنجاب میں بھی اور کے پی میں بھی۔ تو جتنے بنتے رہے ہیں یہ سارے کے سارے مشاورت ایک دوسرے کی مشاورت سے ہی بنتے رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ مشاورتی اجلاس اب چل رہے ہیں اور چلتے رہیں گے۔ کون ہو سکتا ہے وزیر اعظم؟ چنانچہ کل مجھ سے بھی سوال کیا گیا، کسی نے پوچھا جی کہ اگر سیاستدان ہو تو آپ کے ذہن میں کون آتا ہے؟ میرے کچھ اور دوست ہی بیٹھے تھے تو پورے پاکستان میں ہم نے نظر دوڑائی تو اس عہدے کے شان جو ہمارے عبدالمالک صاحب ہیں بلوچستان سے، جو سابق وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، کسی کو نام نہیں سوجا۔ اچھا، میرا اپنا خیال ہے کہ بلوچستان یہ اتفاق ہے کہ پورے پاکستان میں اس وقت نام ہی عبدالمالک صاحب کا ہے۔ اگر واقعی سیاستدانوں میں سے کوئی بنانا ہے تو ایک بلوچستان کی ایک اس میں آسودگی ہو جائے گی کہ چلو وقتی طور پہ صحیح، پہلے بھی ہم نے بلوچستان کو جمالی صاحب دے کے 1 سال کے بعد ہم نے ان سے چھین لیا، وزیر اعظم کا عہدہ مشرف صاحب کی طبیعت میں ایک اکتاہٹ آ گئی اور ایک انگڑائی لی ان کے خیالات نے، انہیں جمالی صاحب کو نکال دیا۔ اب اس کے بعد یہ ایک اچھا ہے کہ جی آپ پچھلی دفعہ بھی بلوچستان سے ہی ایک جسٹس لگے تھے لیکن سیاستدان لگتا ہے اور مالک صاحب کا امپیکٹ بڑھا ہے، اور دوسرا اس الیکشن کے اندر امکانات ہیں کہ 2-3 مہینے جو ہیں کسی نہ کسی طریقے سے کھینچ لیے جائیں۔ مطلب الیکشن کمیشن نے الیکشن کرانے اگر سپریم کورٹ چلے گئے، انہوں نے کہا جی ہمیں 1 مہینہ اور چاہیے تو لامحالہ سپریم کورٹ ان کو 1 مہینہ دے دے گی۔ اس کی نظیر بھی ہمارے پاس ہے اور مل بھی جائے گا۔ لیکن میں کچھ اور ایک چیز اور دیکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سوچ کیوں آئی ہوئی ہے؟ کیا واقعتاً اسٹیبلشمنٹ اور جو موجودہ حکومت ہے اس کے اندر ایک اعتماد کا فقدان ہے؟ میرا خیال ہے بالکل صحیح ہے، جو میں آپ کو کئی دنوں سے کہہ رہا تھا کہ جب سے یہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی تو میں تو اپنے جیو چینل پہ بھی یہی کہا ہے کہ جی ان کے اندر ایک اعتماد کا فقدان ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ استحکام پاکستان پارٹی بنی، یہ بھی بد اعتمادی تھی کیونکہ کس بیچارے زرداری صاحب جیسے ہی تحریک انصاف کے لوگوں نے چھوڑنا شروع کیا تو لاہور آ گئے۔ زیادہ امکان تھا کہ پنجاب کے اندر مسلم نون کے پاس چونکہ سیٹ کے ایڈجسٹمنٹ کی جگہ زیادہ گنجائش نہیں ہے تو پیپلز پارٹی جو ہے تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں ان پہ سارا لے گی، ان میں سے 5-7 سیٹیں شاید مل جائیں۔ ابھی زرداری صاحب کو دوسرا تیسرا دینا ہے، پیپلز پارٹی کے وہ جو جھنڈے یا پٹے وہ پہنا ہی رہے تھے کہ اچانک استحکام پاکستان پارٹی آن فانر بن گئی۔ ایک پہلے ہلکی پھلکی خبر آئی، پھر جہانگیر ترین صاحب لندن سے پہنچے، پھر علیم خان صاحب نے ایک پہلے ڈنر کیا، پھر اگلے دن جہانگیر ترین صاحب نے 3-4 دن میں ٹھا استحکام پاکستان پارٹی قائم کر دی۔ اچھا، جب یہ تھا پچھلے اس عرصے سے جب سے عطاب آیا ہوا ہے تحریک انصاف پہ 9 مئی کے بعد،
تو نواز شریف صاحب کے پاس بھی لوگوں کا تانتا بند گیا ہے، وہاں پہ بھی لوگ آ جا رہے تھے. نواز شریف صاحب بھی اکثر کہتا تھا کہ ایک انہوں نے اپنے ورکنگ جو آورس جو ہیں وہ بڑھا دیے ہیں لندن کے اندر. تو اس سارے اس میں توقع یہ تھی کہ یہ سارے لوگ جو ہے نا کچھ مسلم نون کھپا لے گی اور کچھ جو ہے پیپلز پارٹی کھپا لے گی. کے پی میں ہو سکتا ہے مسلم نون زیادہ لے لے، سندھ کے اندر بھی کوئی مسلم لیگ نون جو ہے ان کو لے لے، اور پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی لے لے. استحکام پاکستان پارٹی جیسی بنی تو ظاہر ہے ان کے اندر ایک تشویش کی لہر تو دوڑنی تھی. زرداری صاحب تو سے زیادہ پریشان ہوئے، اور نمبر 2 ان کو بڑا ایک توہین آمیز لگا کہ ان کو پنجاب سے تقریباً خالی ہاتھ واپس لوٹنا پڑا. اسی دوران ابھی یہ ہلچل بات چیت مچی ہوئی تھی کہ نواز شریف صاحب بھی اچانک بغیر کوئی پلاننگ کے اور بغیر کوئی لمبے چوڑے اعلان کیے دبئی پہنچ گئے. سعودی عرب کا کہتے رہے اور لینڈ دبئی کی، اور دبئی سے ہی میرے خیال سارے کام شام کر کے، تو مجھے نہیں پتا کہ آگے وہ عمرے کے لیے جانا تو تھا، شاید چلے گیا ہوں، لیکن دبئی سے سارے مسائل حل ہو گئے. مسلم نون کی ساری قیادت بھی دبئی پہنچ گئی میاں صاحب کے پاس ان کے آنے کی وجہ سے. اب یہ ایک ایسی صورتحال تھی کہ اس کے بارے میں یہی سوچا گیا کہ استحکام پاکستان پارٹی پہ بھی ایک مشورہ ہوگا، اور یہ دیکھنے کی کوشش کی جا رہی ہوگی کہ کیا پڑی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے بہت ہی ایک یکدم ایک فیصلہ کیا اور ایک نئی پارٹی فلوٹ کر دیا. کیا خرابی آ گئی یا کیا مسئلہ پیدا ہوا یا کیا قیامت ڈھا گئی کہ اسٹیبلشمنٹ کو ایک نئی پارٹی کھڑی کرنی پڑی، استحکام پاکستان. اچھا، میں ہمیشہ ایک عرصے سے کہہ رہا تھا کہ جیسے استحکام پاکستان پارٹی آئی ہے تو اس سے پہلے بھی میرے ذہن میں یہی تھا کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ موجودہ حکومت جو ہے وہ ایک پولیٹیکل بیگیج ہے. ان کا خیال ہے کہ غیر مقبول حکومت ہے، وہ چاہتے نہیں اسی کو آگے لانا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایسے طریقے سے اس کو کیا جائے کہ یہ زیادہ کرٹیسزم نہ لے اور نکلی جائے. میرا اپنا خیال ہے کہ 2 چیزیں وہ اچیو کرنا چاہتے تھے. ایک تو یہ کہ جی استحکام پاکستان پارٹی کے ذریعے ان کو 15 20 25 سیٹیں دے کے، کیونکہ یہ ساری سیٹیں جو ہیں یہ جو بٹنی ہیں، یہ کہنا کہ جی فلانی پارٹی کے بڑا کمال کی سویپ کرے گی، نہیں. تحریک انصاف کی غیر موجودگی میں ایک بندر بانٹ ہونی ہے اور سب کو بانٹی جائیں گی. تو عام حالات میں پیپلز پارٹی کو بھی وہ 60-70 سیٹ سے شاید وعدہ وعید ہوتا، مسلم نون کو بھی 60-70 کا وعدہ وعید ہوتا یا 70-80 کا. تو بلاول بھٹو صاحب ایک اسٹرانگ کنٹینڈر تھے، تو وہ اپنے طور پہ اگر پیپلز پارٹی کی 2-3 سیٹیں مسلم لیگ نون سے زیادہ بیٹھتی ہیں تو لامحالہ جو ہے وہ وزیر اعظم بلاول بھٹو کو بناتے ہیں. یہی ان کا آپس میں انڈرسٹینڈنگ بھی ہوگی کہ یہ وہی بندہ بنے گا. میرا نہیں خیال کہ اسٹیبلشمنٹ ابھی بلاول بھٹو صاحب کا تجربہ کرنے کے لیے تیار ہے. چنانچہ ان کو ایک تو یہ تھا، دوسرا وہ اندر سے کنونس ہو گئے ہیں کہ جی جو موجودہ حالات ہیں اگر ان سیاسی جماعتوں میں سے نکال سکتا ہے تو سیاستدان کوئی نکال سکتا ہے. تو جو اویلیبل سٹاف ہے مسلم نون کے میاں نواز شریف ہیں، اور کوئی ہے ہی نہیں اس طرح سائیڈ ویز اسٹیچر کا آدمی. میں ان کی آپس کی بات کر رہا ہوں، کوئی آئے میں خواہ کوئی سے کنٹروورسی نہ کریٹ ہو جائے گی. جی نواز شریف صاحب جو ہے، ویسے تو میں حقیقت سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے سارے سیاستدانوں میں ایک جو سمجھداری ہے، جو فیڈرل گورنمنٹ کو اٹھانے کی جو یہ کیپیسٹی ہے، نواز شریف صاحب بلا شک و شبہ ان کو ایک مقام حاصل ہے. لیکن اب ان میں تو واقعی وہی غنیمت ہے، اور ان کا جو انٹرنیشنل اسٹیچر ہے، میں کئی دفعہ اپنے پچھلے بھی لاگ میں بتا چکا ہوں، سائٹیشن کر چکا ہوں. قصہ مختصر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو ٹارگٹ یہ بھی کیا کہ وزیر اعظم بنے. تو استحکام پاکستان پارٹی کو اگر 20-25 سیٹ ملتی ہیں اور مسلم نون کی کس کو ہی وہ سپورٹ آگے کرتے ہیں، جو کہ لگتا ہے یہ وہ کریں گے کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے، تو پھر آرام سے اپنا وزیر اعظم بنوا لیں گے. تو پیپلز پارٹی ہاتھ ملتی رہ جائے گی. لیکن اس کے علاوہ نگران وزیر اعلیٰ کے وزیر اعظم کے لیے بھی جو حکومتی اتحاد ہے، جو اس وقت پارٹی ہے، ان کے سربراہان کا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے شاید وہ تھوڑا ڈیلے کرے. اب جب ڈیلے میں بھی مسلم نون ٹیکنیکلی 2-3 مہینے کے ڈیلے پہ راضی ہے، پیپلز پارٹی اس پہ بھی راضی نہیں ہے، لیکن مسلم نون جو ہے 2-3-4 مہینے کے ڈیلے پہ راضی ہے. وہ کہتے ہیں زیادہ ہے تو دسمبر یا جنوری، دسمبر نہیں تو جنوری میں کرا دیا جائے. میرا خیال ہے وہ اپیرنٹلی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں چلو مارچ تک کرانے دیں. شاید مسلم نون مارچ تک ہی مان لیں، لیکن ان کو اس بات میں شیورٹی چاہیے کہ جو مارچ تک الیکشن ہو جائیں گے. لیکن اب وہ ایک ذہن آتا ہے کہ کوشش وہ یہ کریں کہ جی مجبور کا اسٹیبلشمنٹ کو کہ جب نگران سیٹ اپ بنے تو اس میں کوئی دخل نہ دیا جائے، اور وہ دخل نہ دے کے ہر صورت میں الیکشن جو ہے نومبر کے اندر کرایا جائے.
چنانچہ پیپلز پارٹی نے تو کہنا شروع کر دیا کہ جی آپ اسمبلی مدت پوری کریں اور الیکشن جو ہے اکتوبر میں کرائے جائیں. میرا خیال ہے یہ پریشر ٹیکٹکس ہیں تاکہ کہیں آ کے درمیان کا معاملہ طے ہو جائے. چنانچہ اس کے لیے اب ایک اور بہت ضروری ہو گئی کہ جو مسلم نون اور پیپلز پارٹی اور جو اتحادی حکومت ہے فضل الرحمان صاحب وغیرہ، یہ وزیر اعظم ایسا بنا ہے جو اسٹیبلشمنٹ کا اثر نہ لے اور فل فلیج جو ہے جو آئین اس کو اختیارات دیتا ہے اس کو استعمال کرے اور اس کو بری وکال لا کے حکومت کرے. اب اس ساری صورتحال کے اندر جو چیز دلچسپ نکلے گی وہ یہ نکلے گی کہ آیا وہ جو سیاستدان یہ ان کے نزدیک انہوں نے جو کہتے ہیں کلنگ کرنا ایک عملہ نہیں، جس بندے جس اس کے متفق ہوں گے انہوں نے سوچا ہوگا کہ جی ہم کیوں نہ سیاستدان کو پہلی دفعہ آزمائیں، کیونکہ ہمیشہ کوئی کبھی بیوروکریٹ بن جاتا ہے، کبھی کوئی جرنلسٹ بن جاتا ہے، کبھی کوئی جوڈیشری کا آدمی بن جاتا ہے. تو اس دفعہ سیاستدان کے بارے میں ٹرائی کیا جا رہا ہے. اچھا، اسٹیبلشمنٹ نے بھی کچھ نام جو ہے انہوں نے قائم کیے ہوئے ہیں، ہمارے سامنے آ رہے ہیں. کئی لوگوں نے تو اپنے نام خود پروموٹ کیے ہوئے ہیں، کئی لوگ ان کی طرف سے سامنے لائے جا رہے ہیں. اور میرا خیال جو ان کی طرف سے سامنے لائے جا رہے ہیں ان میں شاید ایسر بھوم صاحب کا بھی نام کسی حد تک آیا ہے، محسن بیگ صاحب کا بھی نام خبروں کی زینت بن چکا ہے. لیکن سب سے اسٹرانگ جو نام آیا وہ حفیظ شیخ کا اور رضا باکر کا، کہ ان کے چونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات کریں تو یہ ہوں. پر جو ہوتا ہے اب جو صورتحال ہے یہ ہے کہ اگر اس کو کنکلوڈ کریں تو دو اصل جو چیز جو سامنے آئی ہے وہ یہ کہ ان 2 پوائنٹس کے اوپر اس وقت اتحادی حکومت، یہ جو 3 پارٹیز ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان میں ایک وہ دراڑ سی آئی ہوئی ہے. استحکام پاکستان پارٹی، اس سے تھوڑا سا باہمی جو اعتماد ہے، جو میوچل ٹرسٹ ہے، اس کے اندر ایک دراڑ آئی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ نگران وزیر اعظم جو ہے، ظاہر ہے کہ اتحادی حکومت کی خواہش یہی ہے کہ جو بھی بنے وہ الیکشن فوراً کروائے، جبکہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس تھوڑی سی اوپننگ مل جائے گی کہ وہ اس کی مدت بڑھانا چاہیں. تو قانون پاس ہوا ہے، الیکشن کمشنر کو بھی زیادہ اسٹرینتھن کر دیا گیا، الیکشن کرانے کے لیے وہ سول ذمہ دار ہوگا. تو یہ وہ صورتحال ہے جس سے تو ہمارے اس وقت کی جو سیاست کا یہ حصہ 2-4 ہے. اور پھر جو سب سے امپورٹنٹ بات آج بڑی ہوئی ہے کہ پروفیسر خٹک صاحب نے جو پارٹی بنائی ہے جس کا میں نے سرسی ذکر کیا ہے، اس کا نام رکھا ہے تحریک انصاف پارلیمنٹیرین. میرا نہیں خیال کہ ان کو تحریک انصاف کی طرف سے کوئی ووٹ ملے گا. یہ اسی طرح پارلیمنٹیرین ہے جس طریقے سے پیپلز پارٹی نے تو خیر کسی اور انداز میں بنائی تھی، لیکن جو ان کے فارورڈ بلاکس بنے تھے یا جتوئی صاحب نے نیشنل پیپلز پارٹی بنائی تھی، ان کا کوئی ووٹ بینک نہیں ہوتا. ہاں، جن کی اپنی سیٹس ہیں، لائک جتوئی صاحب وغیرہ کی اپنی سیٹ تھی، 2-4 بندوں کی اپنی سیٹ تھی، وہ جیت جاتے تھے. اب بھی شاید اپنی سیٹوں والے 2-4 جیت جائیں، لیکن تحریک انصاف کا کوئی بندہ نہیں ہے. کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس کو انہوں نے نام یہ کیوں رکھا ہے. دوسرا لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ محمود خان کا چلے جانا، جن کو عمران خان صاحب نے وزیر اعلیٰ بنائے رکھا ہے، کتنی بدقسمتی ہے کہ ادھر سے بزدار کو بنایا تو وعدہ معاف کو وہاں بن کے کوئٹہ بیٹھا ہے، کور کمانڈر کی ہاؤس کے اندر مہمان ہے، جس دن چاہیں گے اس کو لا کے پیش کر دیا جائے گا. اور دوسری طرف محمود خان تھا، یہ سارے وسیم اکرم پلس تھے. اور وہ ہمارے دوست سلیم صافی تو محمود خان کو بزدار پلس کہتے تھے، یعنی کہ بزدار جو ہے وسیم اکرم پلس اور وہ جو ہے بزدار پلس. تو وہ بھی بیٹھے ہیں جناب آج ان کے شانہ بشانہ پروفیسر خٹک صاحب کے بندے بھی ان کے تھے. بہرحال انہوں نے ان کو ساتھ کھینچ لیا. اب تحریک انصاف ٹیکنیکلی تو لیڈروں کے حساب سے تو کے پی میں وہ پرانے لوگ رہ گئے ہیں، شاید اثر کا اثر پتہ نہیں وہ کتنا اثر ساتھ دیتے ہیں، اور 5-10 اور رہ گئے ہیں. باقی جو جتنے نئے ہیں آئے تھے، جو الیکٹیبلز آئے تھے، وہ سارے واپس چلے گئے. کے پی کے اندر الیکٹیبلز کا بھی اثر و رسوخ ہوگا. میں مان ہی نہیں سکتا ہوں کہ پروفیسر خٹک جو ہے اپنی سیٹ لوز کر جائے اس طریقے سے، اور سارے نہیں تو 2-4 ہی صرف لوز کریں گے، وہ جیت جائیں گے. لیکن تحریک انصاف کو ووٹ ان کو نہیں ملے گا، الا کہ تحریک انصاف کا چونکہ کوئی اور نظام چل رہا ہو. اچھا، یہ بھی تھا کہ جی پروفیسر خٹک صاحب جو تھے مسلم نون میں جانا چاہتے تھے، انہوں نے انکار کر دیا. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایسی صورتحال ہوئی ہوگی. یہ صرف ایک پبلک آپٹکس کریٹ کرنے کے لیے اور پبلک انٹرسٹ کے لیے ایک ضرور کہا گیا ہے کہ تاکہ پتہ چلے جی کہ یہ مسلم لیگ
نون اور یہ علیحدہ ہیں، یہ سارا کچھ. لیکن بنیادی طور پہ یہ وہ پلان ہے، ماسٹر پلان ہے جو میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے بڑا رسکی کھیل کھیل رہی ہے کہ چھوٹے چھوٹے گروپس جو ہیں وہ پروموٹ ہو کے آ جائیں گے. جو پاکستان کی جو سیاست ہے اور جو ہمارا ماضی اور جو اس کے سامنے صورتحال ہے، میں حقیقت ہے کہ بہت دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ جو اس طرح کے جو گروپس کے اندر سیٹوں کی بندہ بانٹ کر کے جب ہم لائیں گے تو فیڈریشن کو متحد رکھنا بھی پھر جان جوکھوں کام ہوگا. جبکہ عمران خان صاحب کو آپ کارنر کر چکے ہوں گے، لیڈر شاید آپ کے سارے ان کا آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے یا بھاگے پھریں گے اور وہ پردہ سیمی سے ہٹے رہیں گے. لیکن جو پبلک ہے، جو اس کا ووٹر سپورٹ ہے، وہ انٹیکٹ رہے گا. تو یہ دو چیزیں ہیں جو ہوئی ہیں. اس میں بھی میری رائے یہی ہے کہ تحریک انصاف کو یہ بہت بڑا ڈینٹ ہے اور ان سارے لوگوں نے کو اسی طریقے سے کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ ہی ان کو دے کے گئی ہے، انہی کا مال تھا، ان کو واپس چلا گیا. عمران خان صاحب کو اس سلسلے میں کوئی زیادہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. باقی آگے کیا ان کا کیا بنتا ہے، میرا خیال ہے کہ 2-3-4 ہفتے میں مزید سیاست نے کئی انگڑائیاں لینی ہیں تو اس میں بھی ان کے اوقات پتہ چل جائے گی. باقی رہے نام اللہ کا. وما علینا الا البلاغ.